کہ شاہد خٹک عمران خان نے جو فارمولہ دیا ہے قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے، کنفرم ہو چکے ہیں تقریباً۔ شاہ عبدالعزیز کو قومی اسمبلی کا امیدوار انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، میاں نثار کو حسب توقع صوبائی اسمبلی پی کی 97 کا امیدوار قرار دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار جو ہیں محبوب جلان صاحب، وہ بھی آلریڈی تقریباً کافی عرصے سے میدان میں ہیں اور ان کو ٹکٹ بھی پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ بھی میدان میں آ چکا ہے۔ میڈیا جو ہے ٹکٹ کی بیٹی کی وقاص شاہین کے سر پر گل صاحب خان کا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو خورشید خٹک ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وابستگی کے حوالے سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی انہوں نے کاغذات نامزدگی تو نوزادہ مسلح خان نے قومی اسمبلی کے لیے آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی کاغذات جمع کر لیے ہیں اور ایک پیپلز پارٹی کی وابستگی کے حوالے سے بھی انہوں نے کاغذات جمع کر دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعد اللہ خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک نیوز۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ کرک کی سیاست، خصوصی طور پر انتخابات کے حوالے سے ایکسکلوسیو گفتگو کریں گے، اب تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہاں کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 حلقے قومی اسمبلی NA38 اور 2 صوبائی حلقے PK 97 اور PK 98 پر مشتمل ضلع کرک ہے۔ اب جہاں تک قومی اسمبلی کا تعلق ہے تو تقریباً اس کی فضا کلیئر ہو چکی ہے ٹکٹوں کے حوالے سے، امیدواروں کے حوالے سے۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شاہد خٹک عمران خان نے جو فارمولہ دیا ہے اس کے مطابق قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جو امیدوار یعنی پچھلی مرتبہ ممبران اسمبلی تھے منتخب ہو چکے تھے اور اس کے بعد پارٹی کے ساتھ بھی وابستہ رہے، سخت وقت میں انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا، تو ان کے ٹکٹ کنفرم ہے۔ اس لحاظ سے قومی اسمبلی کی تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو شاہد خٹک جو ہیں وہ ان کے امیدوار ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے، گو کہ باقاعدہ باضابطہ اعلان ابھی نہیں ہوا لیکن کنفرم ہو چکے ہیں تقریباً۔ شاہ عبدالعزیز کو قومی اسمبلی کا امیدوار انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، میاں نثار کو حسب توقع صوبائی اسمبلی پی کی 97 کا امیدوار قرار دیا گیا ہے۔ اب جو دلچسپ صورتحال ہے یہاں قومی اسمبلی کی، جیسے میں بات کر رہا تھا، ان کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ بھی میدان میں آ چکا ہے، حامد طوفان، ان کو بھی ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار جو ہیں محبوب جلان صاحب، وہ بھی آلریڈی تقریباً کافی عرصے سے میدان میں ہیں اور ان کو ٹکٹ بھی جاری ہو چکا ہے۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون کا تقریباً فیصلہ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک باضابطہ اعلان نہیں ہوا، لیکن اس کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو یہی ہوگا کہ میں اخلاق ہوتے ہیں یا ملک الرحمان، ان میں سے جو بھی قومی اسمبلی کا امیدوار آتا ہے تو یہی کہنا پڑے گا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، مطلب ان کے کسی جس کو بھی ٹکٹ ملتا ہے کوئی خاص فرق کرک کے انتخابات پر نہیں پڑنے والا۔ اب جہاں تک یہ PK 97 کا، جیسے میں نے کہا PK 97 میں بھی صورتحال تقریباً کلیئر ہو چکی ہے۔ ایک بات میں بھول گیا، یہ قومی اسمبلی کے حوالے سے نوزادہ مسلح خان، ابھی میں نے جب اس کا معلوم کیا تو نوزادہ مسلح خان نے قومی اسمبلی کے لیے آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی کاغذات جمع کر لیے ہیں اور ایک پیپلز پارٹی کی وابستگی کے حوالے سے بھی انہوں نے کاغذات جمع کر دیے ہیں۔ نثار کا جیسے میں نے بتایا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے، گل صاحب خان کا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو خورشید خٹک ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وابستگی کے حوالے سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ جاوید خٹک کا جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا، جاوید خٹک نے بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی میرا خیال ہے جمع کر لیا ہے، یا نامزدگی فارم انہوں نے لے لیا ہے اور بقول ہمارے چیف رپورٹر سجاد عثمان، انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا۔ جو سب سے دلچسپ صورتحال بن رہی ہے غیر متوقع طور پر، جیسے میں نے کہا جو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ شاہ عبدالعزیز کے امکانات، پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر میرٹ پہ بات کرتے ہیں، عوامی مقبولیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو شاہ عبدالعزیز کا حق بنتا ہے، لیکن
जो ताल्लुकात की बुनियाद पर बात हो रही थी या पार्टी तंजीमों के हवाले से बात हो रही थी, तो उनके इम्कानात बहुत कम थे कि शाह अब्दुल अजीज़ को टिकट जारी किया गया। ये एक चीज़ गैर मुतवक्की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गैर मुतवक्की ये वो फ़ैसला इनका नहीं है जितना मलक कासिम के हवाले से, क्योंकि मलक कासिम का पार्टी से ताल्लुक भी नहीं था। हल्का पल्का उन्होंने कोई एक टच दिया था, शाह अब्दुल अजीज़ ने उनको चंद माह कबल जमीयत उलमा इस्लाम की वो टोपी पहनाई थी, लेकिन उनका ताल्लुक काफ़ी अरसे से जमीयत उलमा इस्लाम से नहीं था। और ये जो इम्कानात थे वो ये थे कि अमाद आज़म उनके उम्मीदवार होंगे। अमाद आज़म नहीं तो मंसूर खटक जो उनके कारकुन हैं गैर मुतज़लज़ल, तो मंसूर खटक को टिकट दिया जाएगा। लेकिन अचानक ये जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन ने फैसला किया कि टिकट मलक कासिम को टिकट दिया गया। अब ये और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट का जो वहाँ पर मामला है वो भी ज़्यादा मुबहम। वो तो अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो तकरीबन सारे उम्मीदवार होते हैं और सारे वो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं, एक दूसरे का वो भी बहुत कम करते हैं, ख्याल भी बहुत कम करते हैं। लेकिन तो ये सूरत हाल सनाउल्लाह शाह की सूरत में, ये बाकी दूसरे उम्मीदवारों की सूरत में PK 97 में भी बन सकती है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सामने आ रही है वो है PK 98 तख्त नसरती जो हमारा हल्का है, वहाँ पर बहुत दिलचस्प सूरत हाल न सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी दिलचस्प सूरत हाल सामने आ रही है। मलक कासिम को टिकट दिया गया, गो कि मलक अहमद आज़म ने बारहा स्टेज पर ये ऐलानात किया कि जिसको टिकट मिलेगा हम सब उसका साथ देंगे, जमीयत उलमा के वो जो हैं वो एक ही हैं। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं या जो मुस्तक़बिल के हालात बन सकते हैं उसके हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि एक जो दो रिवायती हरीफ हैं मलक ज़फ़र आज़म और मलक कासिम, तो उनमें से मलक कासिम जो हैं उनको अगर टिकट मिलता है तो मलक ज़फ़र आज़म जिसके अब जानिशीन मलक अहमद आज़म है वो उसको सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ कम से कम मेरे पल्ले नहीं पड़ती कि ये कैसे वो उसको करेंगे। इसके अलावा ये है कि उनका ये गिला भी है जो बताया जा रहा है अभी, चूँकि तगदो उनकी जारी है और वो इस खुशफहमी या गलतफहमी में मुब्तला हैं। मौलाना मिर्ज़ा हकीम साहब भी रहमत सलाम खटक साहब भी कि ये टिकट इसका रिव्यू होगा और ये शाह अब्दुल अजीज़ के बजाय उनको टिकट मिलेगा। इसी तरह मंसूर खटक और अहमद आज़म भी पुरुम्मीद हैं कि ये टिकट जो है उनको वापस होगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। और मामला जो थोड़ा बहुत तूल पकड़ किया गया वो उस वजह से भी कि आपको पता होगा कि कागज़ात नामज़दगी जिसकी आखिरी तारीख आज यानी 22 तारीख थी, उसको 2 दिन की उस पर तोसी की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। कल और परसों भी यानी हफ्ते और एतवार को भी कागज़ात नामज़दगी जमा किए जा सकते हैं। तो अब मैं ये बता रहा था कि अब ये नहीं लगता, और अब हम एक उसी इतिहाद की तरफ जो आज़ाद इतिहाद की बात हो रही थी उसकी तरफ अगर हम चलते हैं तो ये इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जो बखबर ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं बखबर ज़राए के मुताबिक कि मंसूर खटक और अहमद आज़म ये दोनों जो चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम के गैर मुतज़लज़ल कारकुन थे, अगर टिकट रिव्यू नहीं होता, उनको टिकट नहीं मिलता, तो उनमें से कोई एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने मैदान में आएगा। मुतफ़िका तौर पर जो ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल में वो अहमद आज़म के अगर कोई गैर मुतवक्किल फैसला सामने नहीं आता, तो वो इलेक्शन काफ़ी उनकी तैयारी हो चुकी है, काफ़ी महीनों से वो लगे हुए हैं, क्योंकि उनको ये यकीन था कि जो टिकट है जमीयत उलमा इस्लाम का वो अहमद आज़म को भी। और ये भी बताया जा रहा है कि सूबाई जो मजलिस आमला है या सूबाई जो कबीना है, जो उनकी कमेटी है इलेक्शन कमेटी, उन्होंने भी टिकट के लिए जो बनाई गई थी उन्होंने भी उसको रिकमेंड किया था मलक अहमद आज़म को, इसलिए उनको यकीन था। तो अब एक तो ये है कि उनमें से एक उम्मीदवार, अब अगर उनको हम करते हैं कि ये जो आज़ाद पैनल की बात हो रही है जो काफ़ी जावेद खटक की सरबराही में, यानी मोहसिन अली ख़ान जो हैं वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, जावेद खटक सूबाई असम्बली का आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, और साथ उनको जो उनकी जो बात हो रही थी या हो चुकी थी, हम ये कह सकते हैं वो मलक कासिम के साथ हो चुकी थी। लेकिन मलक कासिम का जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि
امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں کہ وہ محسن علی خان کے ساتھ جا سکیں. اسی طرح اب اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ملک عماد اعظم کو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ محسن علی خان قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے, ملک عماد اعظم صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے, اور جاوید خٹک PK 57 میں سے قومی صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے, تو یہ امکانات سیاست میں چونکہ حرف آخر کوئی نہیں ہوتا, اور یہ پاور پالیٹکس ہے, یہاں پر ہر کوئی اقتدار میں پہنچنے کے لیے, الیکشن جیتنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے. لیکن جب اگر ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں, ملک ظفر اعظم جن کے ملک عماد اعظم جانشین ہیں, ان کی سیاست کا محور یا سیاست کا آغاز وہ خٹک ڈیموکریٹک فرنٹ کے نام سے انہوں نے قلی خان خاندان کا قبضہ ختم کرنے کے لیے وہ بارہا تقریروں میں وہ بتا چکے ہیں. انہوں نے وہ کیا تھا کہ میں قلی خان خاندان کو مطلب کرک کی سیاست سے جو امپورٹڈ ہے اس کو نکالنے کے لیے میں میدان میں آیا. تو اب ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں اگر سیاست کے رنگ کچھ اور مطلب زیادہ چمک دمک کے ساتھ سامنے نہیں آتے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو جانشین ہیں وہ محسن علی خان کے ساتھ ایک پینل پر الیکشن لڑیں گے. اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے ساتھ میں یہ منصور خٹک کا جو ہے, اگر منصور خٹک کو سامنے لاتے ہیں تو وہ بھی کافی دبنگ اور اچھے امیدوار ہیں. پچھلے الیکشن میں انہوں نے وہ یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ نہ صرف اچھے امیدوار ہیں بلکہ اچھی طرح الیکشن کو مینیج بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے ملک قاسم کو اور دوسرے امیدواروں کو کافی ٹف ٹائم دیا تھا پچھلے انتخابات میں. اب یہ ان کی صورتحال ہے کہ ان میں سے ایک جو بخبر ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں ایک میدان میں ان میں سے آئے گا. اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف کہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار PK 98 سے کون ہو سکتا ہے. اس وقت جو بڑے نظر آ رہے ہیں جو امیدوار خواہش مند, وہ تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ تحریک انصاف میں سارے امیدوار ہوتے ہیں, لیکن جو ابھی تک میدان میں آ چکے ہیں ان میں 4 بڑے نام ہمیں نظر آ رہے ہیں, جس میں پہلے نمبر پر میجر سجاد ہیں, دوسرے نمبر پر کمران خٹک ہیں, اور تیسرے نمبر پر وقاص شاہین جو پارٹی کی ضلعی جنرل سیکرٹری بھی ہیں. تو وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور آخر میں ہدایت اللہ خٹک کا. تو اب ان میں اگر ہم وہ کرتے ہیں امکانات اور ممکنات کا وہ کرتے ہیں کہ کس کو ٹکٹ مل سکتا ہے اور کون اچھا امیدوار ثابت ہو سکتا ہے, ابھی تو کافی ٹائم ہے. یہ ناظرین بعض اوقات اس کا برا منا لیتے ہیں. ہم موجودہ حالات کے مطابق یا موجودہ جو صورتحال ہے اس کے مطابق صحافتی بدیانتی کے بغیر تجزیہ کرتے ہیں. تو اس اپنی معلومات کے مطابق جو ہمارے پاس دستیاب معلومات ہوتی ہیں اور جو ہم تجزیہ اس کا کر سکتے ہیں, میجر سجاد جو ان میں ہیں وہ کافی دبنگ ان میں نظر آ رہے ہیں یا ان میں زیادہ ہیوی ویٹ نظر آ رہے ہیں. جہاں تک میجر سجاد کا تعلق ہے وہ کرک کے ضلعی نائب ناظم بھی ضلع کرک کے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پارٹی کی بھی غیر متزلزل وہ رہے ہیں, کارکن رہے ہیں. لیکن جو اس کی جو کمزوری مخالفین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب زمین گرم ہوئی تحریک انصاف کے کارکنوں پر برا وقت آیا, مشکل وقت آیا, اس دوران وہ غائب رہے, انہوں نے کوئی اہم کردار نہیں ادا کیا. اور دوسری اس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو جیسے پچھلی دفعہ ملک قاسم کو ٹکٹ دیا گیا قومی اسمبلی میں, شاید خٹک جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے بڑی لیڈ کے ساتھ وہ کامیاب ہوئے, لیکن جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ان کے ناکام ہوئے. ان میں سے ملک قاسم کا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں یا جو چاہنے والے ہیں وہ فریش بلڈ چاہتے ہیں. فریش بلڈ کے علاوہ جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں ریگولر اس کے ساتھ کارکنوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان امیدواروں کو پسند کرتے ہیں. اور چونکہ ملک قاسم کو جب ٹکٹ دیا گیا وہ نہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن تھے, نہ نوجوانوں کے ساتھ اور ان کے جو جذباتی کارکن ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھے, تو اس وجہ سے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو اندرونی ذرائع ان کی یہ بتا رہے ہیں, یا ہم مخالفین کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تنظیمیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی یا جو ان کے پرانے کارکن ہیں, جذباتی کارکن ہیں, وہ میجر سجاد کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوں گے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ شاید خٹک کو بھی جو ان کے یہاں پہ کرتا درتا سمجھے جاتے ہیں, اور شاید خٹک کو بھی وہ قابل قبول ہیں, باقی پارٹی قیادت کو بھی وہ قابل قبول ہیں ان چند کمزوریوں کے ساتھ. اب دوسری طرف ان کے مقابلے میں کمران خٹک ہیں, انہوں نے بڑی دھوم دھام سے آج بتایا جا رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کرائے. اب کمران خٹک ان کے بہت بہترین امیدوار لگ رہے ہیں, اس وجہ سے بھی کہ وہ
اچھی تقریر کرتے ہیں، اچھے مقرر ہیں اور جذباتی بھی ہیں، کارکنوں کے ساتھ بھی وہ کنیکٹڈ ہیں. اور جو اس کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ورکر کنونشن کے بانی اس کو کہا جا سکتا ہے، یا پاکستان جو بہت زیادہ دباؤ میں تھی پاکستان تحریک انصاف، تو اس وقت جو بندہ پورے خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے سامنے آیا جس نے ورکر کنونشن کا اعلان کیا، بار بار جیل جانے کے باوجود، بار بار گرفتاری کے باوجود جس نے اعلان کیا، اس کا نام کمران خٹک ہے. اس بندے نے جرت کی اور اس جرت میں دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے، حالانکہ یہاں کے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، ان لوگوں نے کمران خٹک کا ساتھ نہیں دیا. عام کارکن اس کے ساتھ ملا اور انہوں نے جو وہ کی ورکر کنونشن میری قلم میں گو کہ وہ اس طریقے سے نہ منعقد کر سکے، لیکن انہوں نے ایک راستہ بنا لیا اور اسی راستے پہ جاتی ہوئی کرک میں بھی کامیاب ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا. پھر پشاور، دیگر اضلاع اور علاقوں میں خیبر پختونخوا کے، مطلب انہوں نے جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا تھا، یا جو ٹینشن ختم کرنے میں یا کارکنوں کو باہر لانے میں جس نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا، وہ کمران خٹک ہیں. لیکن یہاں پہ بھی یہ ان کے امکانات اور ممکنات کی جب ہم بات کرتے ہیں، شاید خٹک کو وہ ایک آنکھ بھی نہیں باتے. شاید خٹک ان کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور اسی طرح ان کے دوسرے جو ساتھی ہیں وہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہیں. تو علی امین گنڈپور کی طرف سے اگر جو ان کے صوبائی صدر ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی سرپرائز آتا ہے تو شاید کمران خٹک کو ٹکٹ مل سکتا ہے. اور پھر یہ مسئلہ ان کے درمیان ہوگا کہ کچھ لوگ جو شاید خٹک لابی ہے پارٹی کے اندر، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ ان کے ساتھ جانے پر بھی مطلب ہچکچائیں گے، ان کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوں گے بحیثیت امیدوار اگر ان کو ٹکٹ مل بھی جاتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ کون ہو سکتا ہے اس طرح. ہدایت اللہ خٹک سے جو ہمارے اچھے دوست جاننے والے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ ان کی کوئی ایکٹیویٹی کافی عرصہ ہو گیا مجھے نظر نہیں آ رہی. تو میرا نہیں خیال کہ جو ان کی کمزوری یا ان کی سستی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی، تو اس کی وجہ سے ان کے امکانات تو مجھے بہت کم لگ رہے ہیں. اور آخر میں یہ جو چڑیا مجھے جس کے سر بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا جس کے زیادہ وہ امکانات بن سکتے ہیں، وہ وقاص شاہین ہیں، پارٹی کے جو تحصیل کونسلر بھی رہے ہیں. اور یہ معلومات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان میں سے 4 میں سے جو 3 ہیں، میجر سجاد برکوال، کمران خٹک اور وقاص شاہین، ان سب کا تعلق ہمارے تعلیمی لحاظ سے زرخیز زمین چوکارا سے ہے. تو وقاص شاہین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ماشاءاللہ اچھے مقرر ہیں، نفیس نوجوان ہیں. اسی طرح جو سخت گیر اکثر ہم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں یا مقامی رہنماؤں میں جو سختی دیکھتے ہیں، وہ اس وقاص شاہین میں نظر نہیں آتی. غیر متزلزل وہ ہیں، کارکن ہیں ان کے پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما ہم کہہ سکتے ہیں. وہ بھی امیدوار ہے. اب یہ تو میں نے کنفرم نہیں کیا کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا لیے ہیں یا نہیں کرائے، لیکن وہ جو ہے وہ ان کے امیدوار ہے. اب ان کی خوبیوں کی جیسے ایک تو نفیس اور وہ جو چیزیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے. اب پارٹی کے ٹکٹ کے لیے ان کی کوالیفیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے تجزیہ کیا، میجر سجاد کو اس وجہ سے ٹکٹ نہیں ملتا، اس پہ وہ ہیوی ویٹ نظر آ رہے ہیں. ان کے مقابلے میں کمران خٹک جس طرح انہوں نے قربانیاں دی، کہ اگر ان کو اس وجہ سے رد کیا جاتا ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں باقامی، یہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گی، تو بات آ جاتی ہے کمران خٹک پہ. اور کمران خٹک پہ پھر اگر بات اس وجہ سے نہیں بنتی کہ وہ شاید خٹک کے وہ ہیں، خٹک لابی جو ہے وہ ان کو نہیں چاہتی اور وہ ان کو آگے نہیں آنے دے گی، تو چڑیا جو ہے ٹکٹ کی وہ میرے خیال میں بیٹی گئی وقاص شاہین کے سر پر. کیونکہ وقاص شاہین جو ہے ایک یہ ہے کہ قیادت کے لیے قابل قبول ہیں، قائدین کے لیے بھی قابل قبول ہیں، نوجوانوں کے ساتھ بھی اور پارٹی کارکنوں کے ساتھ، جذباتی کارکنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہے اور ان کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں. بہرحال جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، میں نے اس صورتحال کے متعلق تجزیہ کرنے کی کوشش کی. آپ کے پاس جو معلومات ہیں اس حوالے سے آپ بھی ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. اور یہ سب امکانات اور وہ ہیں ممکنات کی ہم بات کرتے ہیں، اور دستیاب معلومات کے حوالے سے میں نے اس کا تجزیہ کیا. تو آپ اپنی خیالات سے آگاہ کریں
اور یہ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ساتھ میں یوٹیوب پر ہمیں فالو کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کی اپڈیٹس اور دوسری چیزوں کو شیئر کر سکیں۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ہمارا پروگرام، تو اگلی ویڈیو تک، ایک معلوماتی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔